تو وہ انہوں نے بتایا، ذکر کیا کہ ایک کوئی شخص آپ کے لیے آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے، خاص طور پہ مال و دولت اور فائنینشیل ایشوز کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ عمل آپ ایک بار بھی کر سکتے ہیں، روزانہ چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، ہفتے میں ایک بار معمول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد۔ اچھا جی، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب ہم نے بچپن سے بھی سنا تھا کہ رات کو سونے سے قبل 10 بار الحمد شریف اور درود پاک اور اس کے بعد 3 بار کل شریف پڑھنے سے ہمیں ایک نفلی قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو میں نے کافی جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو احادیث ہیں جو سورہ اخلاص کو لے کے ہیں، اس میں میں نے سورہ اخلاص کی اہمیت اور کو بہت زیادہ محسوس کیا کہ وہ کہتے تھے کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ قرآن پاک کا تیسرا حصہ ہے، 3/3 کے برابر ہے سورہ، اس کا اتنا ثواب اور اجر ہے۔ اور سورہ اخلاص کی برکات جہاں بے شمار ہے، یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ کے وحدانیت، اللہ کی جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی اور کبریائی ہے وہ بیان کی گئی ہے، اس کا واحد ہونا اور اللہ کی وحدانیت کو بہت فوکس کیا گیا ہے۔ اور میں نے ساری زندگی، ایک تو یہ سب سے جلدی یاد بھی ہوتی ہے اور ہم سب کو، میں سورہ اخلاص تو جس کو نہیں آتی تو اس کو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن ہماری زندگیوں کا بھی حصہ رہی، اور میں نے بہت سارے ایسے عمل کرتے وقت یہ سنا بڑوں کو کہ تم سورہ اخلاص پڑھا کرو، اس چیز کے لیے سورہ اخلاص پڑھو۔ جب میں انہی چیزوں پہ اکثر ریسرچ ورک کر رہی ہوتی ہوں یا ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں یا ہر سورہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت جان رہی ہوتی ہوں، تو میں نے یہ بھی سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بار کچھ صحابی آئے تو انہوں نے بتایا، ذکر کیا کہ ایک کوئی شخص تھا، مسلمان ہو چکا ہوا تھا، اور وہ بہت زیادہ کثرت سے سورہ اخلاص پڑھتا تھا، ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتا رہتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ تم اتنی سورۃ اخلاص ہی ہر وقت پڑھتے رہتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس مجھے اللہ کی صفات سے محبت ہے، اس میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے اور مجھے میرے رب سے بہت محبت ہے، میں اس لیے ان کی صفات اس میں بیان کی گئی ہیں، ان کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، تو میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں۔ انہوں نے یہی ماجرا آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس سے کہہ دو کہ اللہ بھی اس سے بہت پیار کرتا ہے، مطلب یہ ذکر اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے۔ اچھا جی، آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں ذرا سمجھ کے پڑھنے والا ہے، تھوڑا میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کے لیے آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے، خاص طور پہ مال و دولت اور فائنینشیل ایشوز کو لے کے۔ آپ نے اللہ اتنی رحمت کرتا ہے، معذرت میں کیونکہ بہت تھکی ہوئی ہوں 2 دن سے، اتنی رحمت کرتا ہے کہ اس سے فراوانی رزق کی، پیسے دولت کی فراوانی اس کے ذکر کرنے سے، اور جو میں عمل بتانے لگی ہوں اس کو کرنے سے، کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ عمل سمجھ کے کرنے والا ہے بہت، میں آپ کو اس کی بریفلی آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ 2 رکعت حاجت کے پڑھ کر، 2 رکعت نفل پڑھ کر مانگ کو پڑھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے نفل پڑھنے کے بعد وہیں آپ نے 11 سجدے کرنے ہیں۔ وہ 11 سجدے کیسے کرنے ہیں؟ اچھا، یہ آپ نے 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ سجدے میں جائیں گے، پہلے سجدے پہ گئے، آپ نے سجدے میں 11 بار، آپ وہ کچھ کاؤنٹ کرنے کے لیے آپ اپنے پاس وہ بھی رکھ سکتے ہیں،
آپ نے 11 بار سجدے میں سورہ اخلاص پڑھی، پھر آپ اٹھ کے بیٹھے، پھر آپ نے 11 بار سورہ اخلاص پڑھی، پھر آپ سجدے میں گئے، پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، پھر آپ بیٹھے، پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، پھر آپ سجدے میں گئے۔ اس طرح 11 سجدے میں آپ جائیں گے، سجدے میں جانے سے پہلے، سجدے میں اور سجدے کے بعد آپ نے 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ کے 11 سجدے کمپلیٹ ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ نے 11 بار کوئی بھی توبہ استغفار کی تسبیح جو آپ کو یاد ہو، استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی وہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد ٹائم دیکھ کر آپ نے 11 منٹ تک اللہ کے حضور انتہائی خشوع و خضوع سے، انتہائی خشوع و خضوع سے آپ نے اپنے فائنینشیل مسئلے کے لیے، رزق کے بڑھانے کے لیے، تمام مسائل جو آپ کو درپیش ہیں، آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ عمل آپ ایک بار بھی کر سکتے ہیں، روزانہ چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، ہفتے میں ایک بار معمول بنانا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی برکات اور ثمرات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو اس کو کرنے کے فوراً بعد ہی اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ اور ایک چھوٹا سا اب ایڈ کر دوں، جب بھی آپ اپنے گھر میں داخل ہوں، جب بھی آپ اپنے گھر میں، گھر لاک ہوا ہے، آپ داخل دروازہ کھولتے جیسے گھر میں انٹر ہوتے ہیں، سب سے پہلے السلام علیکم بولا کریں، پھر درود پاک ایک بار پڑھ کر 3 بار آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، تھوڑی سی اونچی آواز میں۔ آپ کے گھر میں رحمت، برکت اور تمام بلاؤں سے بچا رہے گا۔ بہت شکریہ۔